افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر کا جو سلسلہ جاری و ساری تھا، آج اس کی آخری نشست ہے، آخری درس ہے جو پیش خدمت ہے۔ ہماری گفتگو سورہ ابراہیم کی ادعیہ پر اور ان کی دعاؤں پر ختم ہوئی۔ اب سورہ کے اس آخری حصے کے اندر پروردگار عالم یوم حساب یعنی قیامت کے دن اپنی قدرت کے ظہور کو بیان فرما رہا ہے۔ چند اعتراضات تھے جو کفار کی جانب سے تھے بہرحال، اور انہوں نے کہا اپنے انبیاء سے کہ جب پروردگار عالم سب یہ منظر دیکھ رہا ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ظالموں کو شکست دینے والا بھی ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ظالموں کو اسی دنیا میں سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ کیوں ان کو سزا دینے میں دیر کر رہا ہے؟ یعنی اس سے وہ در حقیقت یہ سمجھنا چاہ رہے تھے یا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں تو تمہارا خدا اصلاً ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہ غافل ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات شریفہ کے ذریعے سے انہیں جواب دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خبردار خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل مت سمجھ لینا کہ وہ یؤخرہم، یہ پروردگار عالم انہیں مہلت دے رہا ہے، لیومن، ایک ایسے دن تک کے لیے پروردگار عالم انہیں مہلت دے رہا ہے کہ جس دن تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی، آنکھیں خوف سے مانند پتھر ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلک جھپکنے تک بھی انسان کا اختیار نہیں رہے گا، ایسا دن ہے۔ پھر پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ اس دن ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ جو ظالم ہیں کہ جنہیں آج چھوٹ دی جا رہی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اس طرح کہ ان کی گردنیں اور سر ہلنے جلنے سے قاصر ہو جائیں گے، ان کے جسم ساکن ہو جائیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی لوٹ نہیں رہی ہوں گی۔ یعنی ایک ایسا عظیم حادثہ رونما ہو جائے گا کہ جس دن انسان کی نظریں اس پر کچھ اس طرح جذب ہو جائیں گی کہ تو آنکھیں تو کیا، انسان کو پلک جھپکنے تک کا اختیار نہیں ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان بالکل حیرت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی آنکھیں پتھر کی مانند ہو جائیں گی۔ وافدتہم ہوا، اور ان انسانوں کے، ان ظالموں کے جو قلوب ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ہوا ہو رہے ہوں گے۔ یہ بہت اہم پہلو، اور وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ یہاں پر توہمات کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے خیالات کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب یہ انسان اس دن کی حقیقت دیکھے گا، چونکہ اس کے توہمات اور اس کے خیالات اسی دنیا سے منسلک ہیں، اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یہ دنیا و ما فیہا اسے زوال ہے، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، تو پھر اس کے توہمات جو ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے اور حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ ایک سوال بہرحال اس سلسلے میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو انسان اس دنیا میں دنیاوی علوم کو حاصل کرتا ہے، تو کیا آیا یہ بھی دنیاوی توہمات ہیں، وہم ہیں دنیاوی، اور دنیاوی تخیلات ہے؟ تو علماء نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے کہ جی ہاں، علم حاصل کرنے کے بعد جو اس کا اثر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اصل میں علم کو نہیں دیکھا جاتا، علم کے اثر کو دیکھا جاتا ہے
کہ اس کا اثر آیا فقط دنیا سے ہی تعلق رکھتا ہے یا نہیں، موت کے بعد بھی اس علم کے فوائد ہیں، اس علم کا اثر ہے۔ تو اگر وہ علم اگرچہ دنیاوی ہے لیکن اگر اس سے فائدہ اخروی حاصل کیا ہے تو پھر یہ دنیاوی علم توہمات میں شمار نہیں ہوگا، دنیاوی خیالات میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک اچھی چیز مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ علم دنیا کے لیے ہی ہو اور اس کے اثرات دنیا کے لیے ہی ہوں، اس کا فائدہ نقصان دنیا کے لیے ہی ہو، موت کے بعد اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ بھی انہی چیزوں میں شمار کیا جائے گا کہ جو فنا ہونے والی ہیں اور جو ختم ہونے والی ہیں۔ تو بس اگر ان مادی علوم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی فائدہ ہونے والا ہے آخرت کے اندر، اور اسی علوم سے مثلاً مخلوق کی مدد مقصود ہے، خدا کی مخلوق اس کے ذریعے سے اگر ہے، تو پھر تو گنجائش ہے اس بات کی کہ آخرت میں اس کا کوئی نہ کوئی اجر ملے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ملے۔ تو بہت اہم پہلو یہ ایک سوال پوشیدہ تھا، چھپا ہوا ایک سوال تھا جس کا جواب آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بہرحال قیامت کے دن سے پہلے بھی اب ایک پہلو اور بھی، اور وہ یہ کہ انسان شاید یہ محسوس کر رہے ہیں وہ ظالم کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ تو اسی دنیا میں خطرناک جو ہے وہ ظلم سے، خطرناک جو ہے وہ کیفیت میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ظلم اور سرکشی کے اندر اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر ارشاد ہوتا ہے رسول سے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے کہ جن کے پاس ان قریب جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے، جس دن ان تک عذاب آ جائے گا آپ اس دن سے انہیں ڈرائیے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب جب ظاہر ہے یہ حقائق اور یہ پردے ان کی آنکھوں سے ہٹ جائیں گے اور سب کچھ انہیں دکھائی دے گا، خدا کی قدرت کا ظہور دیکھیں گے، اور اپنی بربادی کا منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پروردگار عالم اس منظر کشی کو پیش کر رہا ہے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو وہ افراد کے جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پالنے والے۔ یہاں تو وہ اسے رب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، جیسا کہ میں نے گزشتہ دروس کے اندر پیش کیا تھا کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہے اسے خالق مانتے ہیں، لیکن خالق ہیں، بس اس نے خلق کیا، اس کے بعد ہماری مرضی ہے، جو ہمیں چاہیے ہمیں کرنا ہے، بس اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج بے حالت مجبوری جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بس نہیں ہے، تو خدا کو اسی لقب کے ذریعے سے اور اسی صفت کے ذریعے سے بلا رہے ہیں کہ جو رحمت خداوندی کے مترادف ہے، اسے بلانے کے مترادف ہے کہ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت، تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دے، نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں۔ یعنی فقط دعوت خدا کو ہی اگر قبول کرنا کا ثمر دیکھا جائے تو اس جملے سے واضح ہو سکتا ہے کہ وہ واقعاً اس بات کا اعتراف کریں گے کہ پروردگار اتنی سی مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور جن رسولوں کو تو نے بھیجا ہم ان کی اتباع کر لیں، تھوڑی سی مدت ہی صحیح، یعنی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں وہ کہ یہاں کم عمل ہی لیکن ایسا ہو کہ بس خدا جس سے راضی ہو جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی ہمیں ایسی مہلت دے دے تاکہ ہم جو ہے وہ تیری دعوت پر لبیک کہہ دیں اور تیرے رسولوں کی اتباع کر لیں۔ لیکن عزیزو، چونکہ آپ کی خدمت میں یہ عقیدہ واضح تر ہے کہ دنیا مقام عمل ہے، آخرت جو ہے وہ مقام سزا و جزا ہے۔ جب ایک دن قیامت کا دن آ گیا تو اب کسی عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اب صرف ایک امکان بچتا ہے اور وہ شفاعت ہے، اور وہ شفاعت ظالموں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ وہ بھی انسان اپنے جو قدم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ایک خاص صلاحیت تک، ایک خاص استعداد تک، اس خاص مقام تک اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس قابل بنتا ہے کہ اسے شفاعت ملے۔ ظالموں کو تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے کہ ظاہر صورتحال اب انہوں نے اپنا بیان کہہ دیا، تو وہ تو قیامت کا دن ہے، وہ تو سزا اور جزا کا دن ہے، وہ تو مہلت کا دن نہیں ہے، مہلت کا دن تو دنیا ہے۔ تو پروردگار عالم جواب دے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل،
ما لکم من زوال، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی ہمارا پیغام تم تک پہنچا، دنیا کی حقیقت ہم تمہیں بتایا کرتے تھے، رسولوں کو ہم بھیجا کرتے تھے، تو تمہارا جواب تو یہی ہوتا تھا کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس سے تو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ یعنی جس دنیا میں تم رہتے تھے گویا اس طرح رہتے تھے کہ تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ما لکم من زوال، کوئی زوال ہی نہیں ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِي، جبکہ یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ تم انہی گھروں میں رہتے تھے، انہی لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا اس بات کے تم مطلع بھی تھے، اس بات پر تم آگاہ تھے، تمہیں معلوم تھا۔ اس سے مراد یہی ہے، ایسی بستیاں جن میں بعد میں لوگ آ کر بسے اور ان کو معلوم تھا کہ اس بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا، گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا، علم ہونے کے باوجود کہ وہ نہیں رہے، ان کی سلطنتیں نہیں رہی، ان کی بنائی ہوئی طاقتیں نہیں رہی، وہ خود نہیں رہے، بس ان کے گھر رہ گئے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِي، تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ رہے تھے کہ ظلموا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور یہ بھی تمہارے لیے واضح ہو گیا تھا، تمہارے علم کے اندر آ گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ باتیں بہت زیادہ تھی کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا کے اندر اس قدر مست اور مگن رہتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا تو کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 34 سے 36 تک اس طرح کی گفتگو بہرحال موجود ہے کہ ایک مالدار ایک فقیر کی آپس میں ایک گفتگو ہے کہ جس میں وہ مالدار یہی کہتا ہے کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزَّ نَفْرًا، وہ اسی عالم میں اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، اپنے باغ میں داخل ہوا، میری دولت زیادہ ہے اور میرے طرفدار بھی زیادہ ہیں۔ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مطابق یہ ہمیشہ رہنے والی ملکیت ہے۔ سورہ کہف کے اندر تفصیلی ہے، انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ملاحظہ فرمائیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی گفتگو ہے۔ یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ ایسے افراد دنیا کو ہی اپنی حقیقت تصور کر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے، جبکہ وہ خود اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ہم سے پہلے والی قومیں، ہم سے پہلے والے انسان، ہم سے پہلے والے افراد باقی نہیں رہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرمایا گا پھر کہ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی پیش کی تھی، ہم نے تمہارے لیے مثال بنا کر پیش کی تھی، تمہارے لیے ان مثالوں کے ذریعے سے ہم نے مسائل کو واضح بھی کیا تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، جس طرح کی فریب کارانہ منصوبہ بندی یہ کر سکتے تھے دنیا میں انہوں نے کی، تاکہ یہ انبیاء کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکیں، لیکن ان کی ساری پلاننگ جو ہے اس سے پروردگار عالم واقف تھا، لہذا ارشاد ہوتا ہے وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، پروردگار عالم کے سامنے ان کی مکر، ان کی فریب کاریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر ان کی مکاریوں کے بارے میں پروردگار عالم نے بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر انہوں نے مکاریاں کیے کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی مکاریاں ایسی تھی کہ جن سے پہاڑ بھی ہل جائیں، اللہ اکبر، ایسی ان کی مکاریاں ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے ان کی ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی انسان کس قدر اپنا مکر کرے، فریب کاری کرے اور دنیا میں مگن و مست رہنے کے لیے کوششیں و کاوشیں کریں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پروردگار عالم کی تدبیر ان سب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ تمہارا پروردگار کے جس نے تمہارے رسولوں سے وعدہ کیا تھا وہ اس سے مکر جائے گا۔ ساری زندگی رسول جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتے رہے وہ وعدے تھے جو پروردگار عالم نے رسولوں سے کیے،
اور کئی مقامات پر قرآن میں یہ افراد رسولوں سے کہا کرتے تھے دنیا میں، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو یہ کرو، سچے ہو تو وہ کرو، کیوں نہیں کرتا تمہارا یہ پروردگار؟ اس کا جواب ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، خدا کو ہرگز یہ گمان مت کر لینا کہ مخلف وعدہ رسولا، اس نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اس میں وہ خلاف کرے گا یا وعدہ خلافی کرے گا یا مکر جائے گا۔ دیکھیں یہ جو انسان ہے، یہ جو وعدہ خلافی ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو اس کے کچھ اسباب ہیں، یعنی انسان جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یا تو مثلا انسان کسی چیز کو نہ جانتے ہوئے وعدہ کرتا ہے، پھر جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ندامت کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے، یا یہ جان لیتا ہے کہ کام نہیں کر سکوں گا، بعد میں کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے تو وعدہ پورا نہیں کر سکتا، یا اپنی کنجوسی یا اپنی عادت کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتا ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی احتمال ہم خدا کی طرف سے نہیں دے سکتے۔ علم اس کے پاس زیادہ ہے، مشکل اسے کوئی پیش آنے والی نہیں ہے، اور ہرگز وہ پروردگار عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ وہ رب پروردگار ہے کہ جو عزیز ہے۔ لفظ عزیز کا ترجمہ بالکل ابتدا میں گزر چکا، ناقابل تسخیر، ناقابل شکستہ، ناقابل نفوذ، ایسی عزت والی عظمت والی مضبوط ذات ہے کہ جو ذو انتقام ہے، صاحب انتقام ہے، قدرت رکھتا ہے انتقام لینے کی۔ دیکھیں انتقام جو ہے وہ اس کی بھی اقسام ہیں، کبھی کبھار انسان جو ہے وہ فردی اس کا جو ہے انتقام ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات کو تسکین دینے کے لیے۔ کبھی کبھار انتقام جو ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، یعنی سزا جس کو دی جا رہی ہوتی ہے اس کو سزا اس لیے دی جا رہی ہوتی ہے کہ جو مثلاً اس کے معاشرے پر برے اثر پڑتے ہیں، جس طرح مثلاً قاضی جو ہے کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر جرم اور سزا کے فقدان کے لیے کسی مجرم کو سزا دے رہا ہوتا ہے، یہ بھی انتقام ہے۔ اور تیسرا انتقام ہوتا ہے انتقام تقوینی، مثلاً اس کے لیے مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر ایسے مریض کو کہ جو پرہیز نہیں کرتا اس کو سخت دوائیں دیتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کڑوی دوائیں دیتا ہے، اور اس کو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پرہیز کرے، تو اس کے مزاج کے مخالف جو جا رہا ہے ڈاکٹر، وہ اسی کی وجہ سے جا رہا ہے، اور اسے جو اب یہ دوائیں بھی مل رہی ہیں تو یہ بھی اسی کا قصور ہے کیونکہ وہ پرہیز نہیں کر رہا تھا۔ تو دیکھیں جہاں تک یہ جو 3 قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں انتقام کی، ان میں سے پہلی قسم تو یقیناً پروردگار عالم کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی ہے کہ خدا اپنے دلی تسکین کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے کہ بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یقیناً ہمارا پروردگار عالم اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ البتہ دوسری 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ معاشرے کے اندر اصلاح، اس کے لیے سزا دینا، دوسرا یہ کہ خود اس انسان کے لیے بہتر ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ اور قرآن میں پروردگار عالم نے کئی مقامات پر اس مطلب کو واضح کیا ہے۔ ایک آیت شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 7، انما تجزون ما کنتم تعملون، عالم قیامت کے دن تمہیں وہی دیا جائے گا کہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں تمہارے ہی اعمال کا صلہ دیا جا رہا ہے، تمہاری ہی خطاؤں پر تمہیں جو ہے وہ سزا و عقاب دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی انتقام نہیں لے رہے ہیں، ہم نے تمہیں بتا دیا یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، تو تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اعمال کا نتیجہ تم اپنے ہی اعمال کا نتیجہ بھگت رہے ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ 2 جو انتقام ہیں، ایک انتقام اجتماعی تاکہ دوسرے افراد بھی سیکھیں دیکھیں، اور دوسرا جو ہے وہ تقوینی، انتقام تقوینی ہونا چاہیے، یعنی یہ عدل پروردگار کے عین مطابق ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، اور یعنی اس کو ہمارا قلب بھی قبول کرتا ہے، مجرم کو سزا دینا، اور جس نے اچھے اعمال کیے ہیں اسے جزا دینا، اسے اچھے سے اچھا جزا، اچھی جزا دینا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، انتقام کے ہی صورت میں اس آیت شریفہ کو پیش کیا گیا کہ اس دن ہوگا انتقام، اس دن ہوگا کہ جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، یعنی یہ آسمان اور زمین تبدیل ہو جائیں گے۔ تبدیل سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی حقیقت ختم ہو جائے گی،
حقیقت تو ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ روایات میں ہے کہ زمین کا چپا چپا، زمین کا ذرہ ذرہ، حصہ حصہ گواہی دے گا، پہاڑ گواہی دیں گے، آسمان گواہی دے گا، یہ مخلوقات جو خدا کی ہیں، زبان انسان جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ختم اللہ علی افواہہم، خدا جو ہے وہ افواہ پر یعنی منہ پر جو ہے وہ تالے لگا دے گا۔ ونشہد ارجلہم، ان کے جو تشہد ارجلہم، اور جو پیر ہیں وہ گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، زمینیں گواہی دیں گی، مسجدیں گواہی دیں گی، قرآن گواہی دیں گے۔ تو حقیقت تبدیل نہیں ہوگی لیکن ان کی صورت بدل جائے گی۔ یوم تبدل الارض، یہ جو بڑے بڑے مکانات ہیں اور یہ بڑی بڑی بلڈنگس ہیں اور یہ سب کچھ، یہ ذرہ ذرہ خاک کے اندر مل جائے گا، زمین کی کیفیت تو تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا کہ جب زمین اور آسمان کی کیفیت بدل جائے گی۔ البتہ یہاں بہت اہم نکتہ یہ ذہن میں رہے کہ اس کی حقیقت ویسی رہے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب خدا واحد قہار کے سامنے پیش ہو جائیں گے، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اور یہ خدا کی بارگاہ ہے، یہ دنیا کے کسی بادشاہ کی بارگاہ نہیں ہے، یہ خدا کی بارگاہ ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے جرم کیے تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کس طرح انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول جیسے ہوں گے۔ یہ قطران ایک بدبودار اور سیاہ مادہ ہے جس سے عرب اپنے اونٹوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے لباس ہوں گے، تارکول کا انہیں لباس پہنایا جا رہا ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو چھائے ہوئے ہوگی۔ یہ وہ چہرے ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں نہیں جھکے ہوں گے، جن کی آنکھوں نے خیانت کی ہوگی، جو اپنی آنکھوں کے رعب سے کمزور لوگوں کو، مستضعف لوگوں کو ڈراتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے اشاروں سے مومنین کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سارے نگاہ کے جو گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آنکھیں اور یہ چہرے عذاب آخرت میں مبتلا ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو چھائے ہوئے ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اسی مطلب کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ خدا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے گا۔ جو کچھ ہے انہوں نے کیا ہے دنیا میں اسی کا صلہ انہیں مل جائے گا۔ جو سزا ان مجرموں کو قیامت کے دن ملے گی وہ انہی کے برے اعمال ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے ہوں گے۔ یہ آگ کے شعلے ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوں گے۔ سانپ، بچھو ان کے زبانوں کے زخم ہوں گے جس سے انہوں نے دوسروں کو زخمی کیا ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ان سے حساب و کتاب لے لیا جائے گا۔ خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ مرنے والے کی بنسبت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ قبر کے اندر ہے، اور حضرت آدم سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے افراد ہیں۔ مثلاً رسول اسلام سے آج تک جو ہے وہ 1441 سال گزر چکے ہیں۔ 1441 سال سے کچھ لوگ مرے، قبروں کے اندر گئے، ابھی قبروں کے اندر نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ تو دنیا کی بنسبت ہمیں یہ لگ رہا ہے لیکن ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے، کیونکہ ہم اب اپنے نامہ اعمال میں خود سے اب کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، تو ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے، جبکہ وہ عالم برزخ ہوتا ہے، لیکن ہماری قیامت جو ہے ہماری موت ہے۔ البتہ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ بہت سارے گناہ گار اس وقت یعنی آج کے زمانے میں بھی جب وہ زندہ ہیں عذاب میں مبتلا ہیں، وہ متوجہ نہیں ہے اس نقطے کو۔ آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کیا ایک مرتبہ کہ یہاں لوگ دنیا دار، دنیا کی محبت میں غرق ہیں، لیکن وہ خدا کے راستے سے منحرف ہیں۔ یہ خود ایک عذاب ہے، وہ محسوس نہیں کر رہے اسے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعمتوں کے اندر ہیں، یعنی نعمتوں کے اندر نہیں ہیں آپ زحمتوں کے اندر ہیں۔ آپ خدا کی راہ سے دور ہیں تو آپ عذاب میں ہیں، آپ شیطان کے راستے پر ہیں تو اس کا مطلب آپ عذاب میں ہیں، محسوس نہیں کر رہے آپ اسے۔
تو بس جیسے ہی وہ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گراں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو متوجہ ہو جائیں گے، متنبہ ہو جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی ان کی، ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، جو کچھ بھی آپ نے سورہ مبارکہ کے اندر پڑھا سنا، یہ پروردگار عالم کی تبلیغ ہے، بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ الہی ہے، یہ خدا کا پیغام ہے جو آپ کی طرف پہنچا۔ کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے سبق حاصل کریں۔ اس تبلیغ سے ہم اپنے لیے درس عبرت لیں، اور وقت آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، راہ مستقیم پر لے آئیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ انما هو الہ واحد، بالتحقیق صرف اور صرف وہی خدا ہے، تمہارا معبود ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، تو وہ لوگ کہ جو عقل اور فکر رکھتے ہیں وہ ان مطالب سے سبق لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیری مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعتراف جو میں نے درس اول میں کیا تھا، ایک مرتبہ پھر درس آخر میں اسے دہراتا ہوں کہ ہمارے ہاں یعنی مکتب تشیع کے ہاں قرآن اور قرآن کے مطالب اور قرآن کی تفسیر اپنی جانب سے بیان نہیں کی جاتی ہے، نقل قول ہے۔ قرآن میں خدا کا یہ جو کلام ہے یہ وارثین قرآن بہتر سمجھتے ہیں، تو آیات الہی کو احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم سمجھتے ہیں، چاہے ہمارے مکتب کا کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو۔ ہماری حیثیت ایک ادنا سے طالب علم کی سی تھی، ہے اور رہے گی، اور ہم آپ کی خدمت میں نقل قول کر رہے تھے، علماء کی تفاسیر پیش کر رہے تھے جو انہوں نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اخذ کی، اور یہ بھی ہم خدا کے ہی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ائمہ معصومین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے، اور وہی ان کے محکم اور متشابہ کے عالم ہیں، یہی ان کی آیات کی حقیقت کے عالم ہیں۔ ہمیں وہی بتاتے ہیں کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے، اس آیت میں کیا مراد ہے، یہ ہمارا عقیدہ راسخ ہے۔ بہرحال ائمہ معصومین نے احادیث کے ذریعے سے جو ہمیں قرآن سمجھایا ہے، اسی کے بعض جو ہے وہ ترشحات، اسی کے بعض نظریات، اسی کے بعض پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ہمیں میسر آیا، نصیب ہوا، اور اپنی ادنا سی کاوشوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اس سورے کے مطالب اور ظاہری مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا یہ شرف ملا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف واقعاً بھی ہم متوجہ نہیں ہیں، اور جب قرآن اور اہل بیت دونوں سے انسان متوثق ہو جائے تو رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں بہت باطل قوتیں، دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان مکتب تشیع سرگرم ہیں، برسر پیکار ہیں، جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس اس گمراہی سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہی راستہ ہے جو رسول نے ہمیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت اور قرآن سے متمسک کر لو، اہل بیت اور قرآن کے قریب لے جاؤ۔ تو جب تک ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، ہم انہیں جانیں گے نہیں، تو 100% گمراہی ہمارے مقدر میں ہوگی، اسی لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ زحمت نہیں دیں گے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ابھی تک ہم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اور قرآن میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، اور وقت سے پہلے ہمیں متنبہ اور متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں درس عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص
نجفی قرآن خوانیوں کی طرف سے یہ جو سالانہ اور کئی سالوں پر محیط یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، میں بالخصوص دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی کاوشوں کو، تمام وہ کہ جو گزر گئے، تمام وہ جو حیات ہیں، سب کی کاوشوں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وارثان قرآن کی طرف سے بہترین اجر پروردگار عالم انہیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زمانے کے امام ہماری اس سعی سے، ہماری اس کوشش و کاوش سے انشاءاللہ خوش ہو جائیں، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد وآل